الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی خلافت کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے. ان سب کا کام ایک ہی ہے، اور وہ جس مقصد کے لیے بنے اور پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے. کہ جب اللہ رب العزت نے زمین آسمان اور یہ کائنات فرشتے جنات سب بنا دیے اور ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کے بنانے کا، تو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ساری کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کی خبر دی کہ یہ جس کو میں بنا رہا ہوں یہ میرا خلیفہ ہے اور میں اس کو اپنی خلافت کے لیے بنا رہا ہوں. اب لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مجاہدے کھینچتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں اور خلافت بھی اللہ تبارک و تعالی کی کہ ارشاد فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے. آدم علیہ السلام بنتے ہی اور روح ڈالتے ہی آپ اللہ کے خلیفہ ہیں. وہاں تو حکومت کا اور حکومت کے اسباب کا نام و نشان بھی نہیں، اور ہیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ. اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا کی دی اور اس کا اعلان کر دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں.
چونکہ آدم علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بنے ہیں، اور یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درند، پرند، چرند، یہ ساری مخلوق، جنات اور فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس پوری مخلوق اور بنائی ہوئی اپنی اس ساری کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پروئے ہوئے ہیں، فرشتے لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو وہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ سمندروں پر فرشتے مقرر ہیں، ہواؤں پر فرشتے مقرر ہیں، بادلوں بارشوں پر فرشتے مقرر ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو احکام اور اوامر ملتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کے مطابق ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو لاتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کا حکم دیا تو تیز چلاتے ہیں، ہلکی ہوا کا حکم دیا تو ہلکی چلاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے اوامر اور قدرت سے ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور فرشتوں کی صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان فرشتوں کو احکام ملتے رہتے ہیں ان حکموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو انسان کے دیکھنے میں تو وہاں سے ہو رہا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، خواہ فرشتوں اس کو امر دے کے کرا دے اور یا اپنے ارادے اور قدرت سے کرا دے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کہیں پر کوئی بھی کسی بھی پودے اور نباتات کا چھوٹا پتا ہو چاہے بڑا گر نہیں سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی ایسا نہیں کہ جو ٹوٹ کے گرے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اس پتے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اور وہ اس کی اجازت اور اس کے امر سے ٹوٹتا ہے اور زمین تک پہنچتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی ایسا نہیں۔ اب کتنے باغات، کتنے جھاڑ، کتنے درخت، کتنی کھیتیاں، کتنے گھاس، انسان تو شمار کر نہیں سکتا، نہ انسان کا علم ان پر احاطہ کر سکتا ہے۔ جزیروں میں، خشکی میں، پہاڑوں میں اور بستیوں میں کہاں درخت ہیں، پودے ہیں، گھاس ہے، کھیتیاں ہیں، کتنے قسم کے نباتات ہیں، ایک پتے کی بھی مجال نہیں ہے کہ جو ٹوٹے اور گرے۔ الا یعلمها، صرف یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس کو جانتا، نہ حصر کیا ہے کہ کوئی
پتہ ہے ہی نہیں ایسا جو ٹوٹے اور گرے اور اللہ کو پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں. اور صرف پتے کا مسئلہ نہیں، وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی اندھیریوں میں ایک دانہ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑا، وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی تر ٹکڑا زمین کا، کوئی خشک ٹکڑا ایسا ہے ہی نہیں کہ یہاں تر ٹکڑا ہے اور یہاں خشک ٹکڑا ہے، یہاں ریت کے ڈھیر ہیں اور یہاں پتھریلی زمین ہے اور یہاں پتھر ہیں اور یہاں پر گھاس ہے اور یہاں پر کھیتی ہے، یعنی کوئی ذرہ لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ریت کا ذرہ ہو، چاہے پہاڑ کی پتھری ہو، چاہے کسی جگہ کی کنکری ہو، کوئی کنکری، کوئی پتھری، کوئی ذرہ، الا یعلمها، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، کیسے عظیم علم والے ہیں، کیسے عظیم قدرت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے فرشتے کرا دے اور چاہے اپنے ارادے سے اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جتنے بھی فرشتے ہیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، جنت میں بھی فرشتے لگائے ہوئے ہیں، جہنم پر بھی فرشتے مقرر ہیں. جب آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں روح ڈال دی، پہلے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، ہاتھ پیر آنکھ ناک جسم یہ سارا بنایا، پوروے ناخون یہ سب بنا کر وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، پھونک دی. تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اٹھ گئے، بیٹھ گئے. یہ آدم علیہ السلام ابھی میں روح پڑی ہے. تو روح پڑھتے ہی آدم علیہ السلام نے تمام کائنات میں فرشتے جو پروئے ہوئے ہیں اور پھر فرشتے جو مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس ساری کائنات میں فرشتے جو مسلط اور مقرر ہیں، ان سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، تم جھک جاؤ آدم کے سامنے، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو اور سجدہ کرو آدم کو. اسجدوا لآدم. تو جنت کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، ستاروں کو لے کے چلنے والے فرشتے، ہواؤں کو اڑانے والے فرشتے، بارش کرنے والے، کھیتیوں پر مقرر اور پہاڑوں پر مقرر، سمندروں پر مقرر، تمام کائنات میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی فرشتہ ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے ساری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا، اور جن جن کاموں پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے کام چھوڑ کر کلہم، سب کے سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی ان کے سامنے جھکے اور اللہ کا حکم ادا کیا. اللہ فرشتے کب سے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ساری کائنات کو لے کے چل رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں. اس ساری کائنات میں نہ
کوئی ایسی جگہ، ایسا ذرہ، ایسی حرکت، ایسا سکون، پتا بھی نہیں گر سکتا، کوئی دانہ بھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی ذرہ کائنات کا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور فرشتوں کو یہ سارا سپرد کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم یہ فرشتہ یہ کرے، یہ فرشتہ یہ کرے، یہ فرشتہ یہ کرے۔ 4 فرشتے بڑے ہیں اور ان کے تابع ہیں باقی تمام فرشتے کائنات کے۔ فسجد الملائکۃ کلہم، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے ہو کر۔ تو ساری کائنات کا کام بند کرا دیا۔ اور یہ آدم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے جھکا دیا، اس کا ادب کرایا۔ شیطان بھی ان دنوں میں عبادت کرتے کرتے وہیں پہنچا ہوا تھا، اور وہ بھی فرشتوں سے معرفت کی بات کرتا تھا، اور معلم الملائکہ کہلاتا تھا کہ فرشتوں کو سکھانے والا معرفت کی باتیں۔ تو یہ نہیں جھکا، فرشتے تو سارے جھک گئے نورانی، اور یہ ناری یہ نہیں جھکا۔ تو اللہ تعالی نے اس کو فرمایا تو کو نہیں جھکا، اذ امرتک، جبکہ میں تجھ کو بھی سجدہ کرنے اور جھکنے اور آدم کا ادب کرنے کا حکم دے چکا ہوں۔ اذ امرتک، جب تجھے بھی میں نے حکم دیا ہے کہ تو بھی جھک، تو تو کیوں نہیں جھکا؟ تو موقع بہترین تھا کہ معافی مانگ لیتا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، مگر ناری ہے اور آگ کا کام یہ ہے کہ جب بھی جلاؤ تو اوپر ہی کو جائے گی، جب بھی جلاؤ اوپر کو جائے گی، جب بھی جلاؤ اوپر کو جاؤ گی، اگر جلا کر نیچے کو بھی کرو گے اوپر ہی کو جائے گی۔ اس سے تکبر مترشح ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر تکبر اتنا تھا کہ بجائے معافی مانگنے کے اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اب مٹی گلی سڑی بسی ہر قسم کی ہے، پاک بھی ہے نا، ہر قسم کی ہوتی ہے مٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو ہمارے سامنے بات کر رہا ہے، اور اس کو یہ سوجھ بوجھ نہیں ہوئی کیونکہ اس میں کبر تھا اور اس میں حسد تھا، اس میں مارا گیا۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہے ناری آنکھ سے اور فرشتے تو ہے نوری، وہ تو تیرے سے بھی افضل ہے۔ تو جو نوری ہیں، جو تیرے سے بھی افضل ہے، وہ تو سارے کے سارے جھک گئے، تو تجھے سبق نہیں ملتا اس بات سے۔ بہرحال اس میں چونکہ اکڑ تھی، اس میں تکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے دھدکار دیا اور راندے درگاہ ہو گیا۔ ساری بات کا حاصل یہ ہے میرے پیاروں، میں آپ پوری بشریت، پوری انسانیت، عورت مرد، بوڑھے جوان، فقیر مسکین، بادشاہ وزیر، ایرانی تورانی، جاپانی، ہندوستانی، عرب عجم، ہم سب کے سب آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد در اولاد میں ہیں۔ تو جو کام باپ کا ہے وہی اولاد کا ہے۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا ہی اپنی خلافت کے لیے ہے، اور بنانے سے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں جن کو میں بنا رہا ہوں۔ تو بنے بعد میں، اور آدم علیہ السلام کا کام
اللہ تعالی کی خلافت اس کا اعلان پہلے ہو گیا اور اس کی خبر اللہ تعالی نے بنانے سے پہلے ہی دے دی اور فرشتوں کو دی اور ساری کائنات کو معلوم ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین بھی بن گئی، آسمان، سورج بھی بن گیا، چاند، سمندر بھی بن گئے، پہاڑ اور لکڑ بھی بن گئے جناب، لوہا، پیتل، تانبا، کانسی اور یہ چوپائے، درندے، پرندے، چرندے، ساری کائنات بنا دی اللہ نے اور فرشتے اور جنات بھی بنا دیے. اور ان کے بعد آدم علیہ السلام کے بننے کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلیفہ ہونے کا پیغام پہلے سنا دیا. شیطان نے بڑے زور لگائے کہ میں دیکھوں اس میں کون سی ایسی خوبی ہے، اور جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا تو اندر گھسا، جا کے دیکھا آنتے بھی، گردہ بھی، ساری چیزیں دیکھی. دل کو جب دیکھا تو کہنے لگا بھئی یہ کوئی خاص چیز ہے، باقی تو یہ سب میں دیکھ چکا کہ میں گردوں کا کام یہ ہے، آنتوں کا کام یہ ہے، معدے کا کام یہ ہے، فلاں چیز ہے، سب دیکھ چکا. لیکن دل کے بارے میں کہا بھئی یہ نہیں پتا کہ اس میں یہ کیا خوبی ہے. اس لیے انسان کا دل جو ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی اور عظمت کے لیے ہے دل. خیر، تو اب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا جھکانا اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا ادب کرانا، یہ ساری کائنات کو جھکانا ہے اور ساری کائنات سے آدم علیہ السلام کا ادب کرانا ہے. اور یہ سبب ادب کا خلافت ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالی کا خلیفہ ہے تو انسان کی تو خلقت اور پیدائش ہی خلافت خداوندی کے لیے ہے. تو پیارو اور آگے کہاں بڑھنا چاہوں بھائی. لوگ بڑے بڑے مجاہدے وہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی نفس کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں کہ فلانے بزرگ کے ہم مرید ہیں اور فلانے بزرگ سے خلافت مل جائے. اور بھائی اللہ تعالی کی خلافت تو تمہیں اور تمہارے دادا جان کو پہلے ہی سے طے شدہ ہے. تو اس لیے ہر انسان کا سب سے پہلا کام اور سب پر مقدم کام وہ ہے کہ جس کے لیے بنا ہے وہ ہے اللہ تعالی کی خلافت. تو یہ تو بنا ہی خلافت کے لیے ہے، اس کا تو کام ہی اللہ تعالی کی خلافت کا ہے، اس کی تو پیدائش ہی خلافت کے لیے ہوئی اور اس کی خلافت تو بنانے سے پہلے ہی بتا دی گئی. اور یہ خلافت ہی سبب ہے کہ نورانی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تو سارے کائنات کو لے کے چل رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، تو لہذا تم ان کے آدم کے سامنے جھکو، سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہی، روح ڈالتے ہی تمام کائنات کے فرشتوں کے کام چھڑوا کر حکم دیا کہ بھائی اس کا ادب کرو اور اس کے سامنے جھکو، اس کو سلامی دو. تو اب اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی سارے فرشتے بھی اور ساری کائنات بھی یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکی ہوئی ہے. کیوں جھکی ہے؟ کیوں تابع ہیں؟ یہ آدم جو ہے اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا الم ترو، تم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ما فی السماوات والارض، تمام کائنات آسمانوں کی اور زمین کی، سمندروں کی
پرندے درندے چرندے ساری مخلوق آ گئی اس میں، ایک فرد بھی مخلوق کا نہیں ہے جو بچا ہو۔ کیا تم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، مشاہدہ نہیں کر رہے؟ سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا۔ آسمانوں سے لے کر زمین تک، پتھروں پہاڑوں سے لے کر لوہے پیتل تانبے کانسی تک، اور ایک مچھر سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، یہ ساری کائنات کو تم دیکھ نہیں رہے؟ بھائی ہوا تمہارے کام میں لگی، آگ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، پانی تمہارے کام کے لیے ہے، پتھر تمہارے کام آ رہے، لوہا پیتل تانبا معدنیات تمہارے کام آ، ساری مخلوق تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جس پر نظر ڈالو، پتھر بھی تمہارا، لکڑ بھی، لوہا بھی تمہارا، پیتل تانبا کانسی بھی، گھوڑا بھی تمہارا، گدھا خچر اونٹ بھی، بیل بھی تمہارے لیے ہے، گائے بکری بھی، ڈمبے بھی تمہارے لیے ہے، بھینس بھی، اور چمڑے بھی تمہارے لیے ہیں، تمہارے کام کے لیے ہے، اون بھی، اور ہڈی بھی تمہارے کام آ رہی ہے، پتھری، جس چیز پر نظر ڈالو وہ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے اور تمہارے کام ہے۔ بھائی مٹھائی بھی تم ہی کھا جاؤ، مکھن بھی، اور دودھ بھی تم ہی پی لو، دہی بھی، اور کھویا بھی تم ہی کھا لو، اور کمبل بھی تم ہی پہن لو، بس چمڑا بھی تمہارے کام آ رہا ہے۔ اور جناب عالی یہ بال بھی، اور گنا بھی تمہارا ہے، تو جناب عالی تربوز بھی، ساری سبزیاں بھی تمہارے لیے ہیں، غلے بھی، جہاں بھی نظر ڈالو، سورج بھی تمہارے کام لگا ہے، چاند بھی، دن بھی تمہارے لیے ہے، رات بھی، سردی بھی تمہارے لیے ہے، گرمی بھی، سمندر بھی تمہارے کام میں ہے، ندی نالے چشمے بھی۔ کوئی مخلوق نہیں ایسی بتا سکتے کہ جو بلا واسطہ یا بواسطہ انسان کے کام میں نہ ہو۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست بڑائی دی ہے، گھوڑے کو تو استعمال کرے، گدھے کو، خچر کو تو استعمال کرے، اونٹ کو، اور لوہے کو تو استعمال کرے، پتھر کو، لکڑ کو تو استعمال، جس چیز پر دیکھو، آم بھی تم ہی کھا جاؤ اور پھل بھی، اور انگور بھی تم ہی چباؤ، اور جناب عالی یہ جو مکئی بھی تم ہی کھاتے ہو، یعنی دودھ بھی تم ہی، تمہارا ہر چیز جس پر نظر ڈالو بلا واسطہ یا واسطہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جہاں بھی نظر لے جاؤ، دور سے دور، ایک ایک پتا تمہارے کام آ رہا، ایک ایک ٹہنی تمہارے کام کی، ایک ایک درخت تمہارے کام کا، اور ایک ایک گھاس تمہارے کام کا، گندم بھی تمہارا، چنا بھی، اور جو بھی تمہارے، چاول بھی، جس چیز پر بھی نظر ڈالو، کہیں بھی، اب باجرہ بھی تمہارا، جوار بھی، یہ ساری چیزیں تو تمہارے کام میں لگی۔ تو اب جب یہ خلیفہ ہے، خلافت کی وجہ سے تمہارے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہاری ضرورتوں میں لگا دیا۔ یہ ساری کائنات انسان کی ضرورتوں میں لگی ہوئی ہے، پانی بھی تمہاری ضرورتوں میں لگا ہوا ہے، آگ بھی، پتھر بھی تمہاری ضرورتوں میں کام آ رہا ہے، لکڑ بھی، معدنیات، اور ساری کائنات، گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، مرغی، مرغا، پرندے، درندے، چرندے، یہ درندے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس واسطے کہ درندوں کو اللہ تعالیٰ نے اصل انسانوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں ہے، اصل کام درندوں کا انسان کو پھاڑنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اصلی کام ان کا یہ نہیں۔ یہ تو جب انسان نافرمانی پر اترتا ہے اور یہ نافرمانی کرتا ہے
پھر اللہ تعالیٰ درندوں سے اس کو پھڑواتے ہیں اور اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جنگل میں چلے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ یکے دیدم در رود بار پیش آمدم بر پلنگے سوار، میں جنگل میں جا رہا تھا اور دیکھوں تو سامنے سے ایک انسان وہ چیتے پہ سوار ہو کر آ رہا، تو میں تو جھجک گیا کہ چیتا تو شیر کا بھائی ہے، یہ تو انسان کو پھاڑ کھاتا ہے۔ تو وہ جو شیر چیتے پر سوار ہو کر آ رہے تھے وہ مسکرائے، تبسم کنا، مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا تعجب مکن سعدی نیچے دیدی شگفت، ارے سعدی یہ جو تو دیکھ رہا ہے عجیب سی بات کہ میں چیتے پر سوار ہو کر آ رہا ہوں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو وہ کام کر جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، یہ تیرے تابع ہے، یہ تیرے کام آئے گا۔ کیا ہے وہ کام؟ تو از حکم داور گردن نہ پیچ، گردن نہ پیچد حکم تو ہے، تو وہ کام کر کے جس کے لیے اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا اور جس کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا تو وہ کام کر۔ کیا ہے وہ کام؟ تو از حکم داور گردن میں پیش، تیرا تو کام اللہ کے حکموں کو ادا کرنا، اللہ کے حکموں میں لگا رہنا، یہ تیرا ہے اصل کام۔ آج جو انسان اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگا، اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہی نہیں، یہ خلافت اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا خلیفہ ہے، تیرا کام ایک اور ساری مخلوق کا کام تیرے تابع، تیری خدمت، شیر بھی تیرے خادم، چیتے بھی، بھیڑیا بھی تیرا خادم، بگیرا بھی، یہ ساری مخلوق تو تیرے لیے ہے، مگر یہ جب ہے جب تو جس کام کے لیے ہے اس کام میں لگا رہو۔ تو از حکم داور گردن میں پیش، تو اللہ کے حکم سے نہ ہٹ، ہر آن ہر گھڑی یہ دیکھ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تیرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، تیرے لیے اللہ کا حکم، تو اللہ کا خلیفہ ہے، تیری آنکھ کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہے، تیرے کان کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہے، تیری زبان کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہے، تیرے کھانے کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہے، تیرے پینے کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہے، تیرے سونے کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہے، تیرے بیت الخلا میں جانے کے لیے نبی کی سنت اور اللہ کے حکم کیا ہے، تیری شادی کرنے کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہے۔ تو جس حال میں بھی ہو کھیتی باڑی کر، اللہ کے حکم دیکھ، اگر تو نے دکان کھولی پہلے اللہ کے حکم کو دیکھ کیا ہے، اگر تو دودھ نکال کے لا رہا یہ دیکھ کہ اب اللہ کا حکم تیرے لیے کیا ہے۔ 24 گھنٹے تیرا کام ہے، تو از حکم داور گردن میں پیش، تو اللہ کے حکموں سے گردن نہ پھرا، حکم تو گردن نہ پیش رہے۔ تو پھر جب تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھ کے چلے گا، نبی کی سنت پر عمل کرے گا، تیرا کام ہی یہ ہے، تیری خلافت ہی یہ ہے، تیرے بننے کا مقصد ہی خلافت اللہ یعنی تنفیذ اوامر اللہ۔ خلافت کے معنی لکھے تنفیذ الاحکام فیہا، زمین میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا، یہ خلافت کے معنی لکھے ہیں جلالین میں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ، خلیفہ سے کیا مراد؟ تو لکھتے ہیں کہ تنفیذ الاحکام فیہا، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا زمین میں، یہ ہے خلافت۔
تو تیرا تو کام تیرے بننے سے پہلے ہی اللہ نے مقرر کر دیا. جب تو اپنے کام میں لگا رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھ کے چلے گا، شادی میں بھی، غمی میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، فقر و فاقے میں بھی، مالداری میں بھی، بادشاہت میں بھی، وزارت میں بھی، جس کام میں بھی تو لگے تو پہلے یہ دیکھ کہ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتائے ہیں ان کو دیکھ کے چل کے اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کے طریقے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے بھی، بتائے بھی، اور اس کو آگے چلانے کا حکم بھی دیا. تو تیرا تو ہر پہلو سے ایک ہی کام ہے کہ تو دیکھ صرف اللہ کو، تو دیکھ صرف اللہ کے حکموں کو. تیرا تو کام ہی ایک ہے، مقصد حیات ہی تیرا خلافت اللہ ہے کہ تو پہلے یہ دیکھے گا کہ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے. میں تو اسی لیے بنا ہوں، میں تو اسی لیے پیدا ہوں، میرے دادا جان اسی کے لیے ہیں، وہ تو اللہ کے خلیفہ ہیں، میں ان کی نسل میں ہوں. جو دادا کا کام وہی بیٹے کا، وہی پوتے کا، نسل در نسل قیامت تک انسانیت کا ایک ہی کام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ میں کے حکموں کو دیکھ کے چلیں گے. ارے بھوک لگ رہی، ہاں بھائی بھوک لگ رہی، کیا کریں بھائی؟ دیکھو اللہ میں کا حکم کیا ہے، کلوا واشربوا وعملوا صالحا. اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی اور عمل کرو نیک. ایسا نہیں کہ کھاؤ تو صحیح، پیو تو صحیح اور گڑبڑ کرو، کوئی چوری میں لگ جا، کوئی ڈاکے میں لگ جا، کوئی بدکاری میں لگ جا، کوئی فسق. بھائی یہ تو غلط بات ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کا انتظام پہلے کر دیا، پینے کا انتظام پہلے کر دیا، رہنے کے لیے زمین کو پہلے بنا دی، یہ سورج چاند پہلے بنا دیے، یہ ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ نے بنا کر اور تمہارے کام کے لیے اس کو مسخر بھی کر دیا. اب آدم علیہ السلام بنے ہیں اور کہا کہ تم تو ہو میرے خلیفہ، یعنی تم تو دیکھ کے چلو اللہ کو، تم تو اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نائب ہو، تم تو دیکھ کے چلو اللہ کو، اور یہ ساری کائنات دیکھ کے چلے گی تم کو. تو وہ جو چیتے پہ سوار ہو کر آدمی آ رہا تھا، جب دیکھا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جھجک گئے اور تعجب میں پڑ گئے، تو انہوں نے کہا تعجب میں کن سعدی ان کے دیدی شگفت. ارے یہ تو کوئی تعجب کی بات ہے، میں جو چیتے پر سوار ہو، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ تو از حکم داور گردن مپیچ، گردن نہ پیچت حکم بھیج. تو اللہ کے حکم سے گردن نہ پھرا، یعنی ہر وقت ہر گھڑی تیرا کام ہی یہ ہے. تجھے تو تھوکنا بھی ہے خلیفہ بن کر، تو خلیفت اللہ ہے. تو گردن نہ پیچت حکم تو ہیچ. تو جب اپنی خلافت پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کے ادا کرنے پر خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، تو تجھے تو شیر بھی اللہ کا خلیفہ ہونے کی اعتبار سے دیکھے گا اور تیرے سامنے جھک جائے گا. ارے یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے. بھائی شیر کو کس نے پیدا کیا اور انسان کون ہے؟ اللہ کا خلیفہ. بھیڑیا بھی، شیر بھی، بھگیرا بھی، اور جناب علی درندے بھی اور چرندے بھی اور پرندے بھی، اور حد کی حد یہ ہے کہ فرشتے بھی. تو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ سارے تجھے دیکھ کے چلیں گے، تیرا ادب کریں گے، تیرے سامنے جھکیں گے. جو تو ان سے کام لینا چاہے گا وہ تیرے کام میں لگے رہیں گے. ارے پیارے، بیل بھی تیرا، گدھا بھی، گھوڑا بھی تیرا، خچر بھی، اونٹ بھی تیرا، ہاتھی بھی، یہ تو تیرے سارے کام میں اللہ میں نے لگا رکھے ہیں. تو
تو تیرا ایک ہی کام ہے کہ تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کا حکم دے کر چل۔ تو میرے پیاروں، بھائیوں، دوستوں، ایک ہی مقصد حیات ہے پورے انسانوں کا، اور وہ اللہ تعالی کی خلافت۔ اللہ تعالی کی خلافت اس کا کام ہے، اور خلافت کے معنی حکومت کے نہیں ہے۔ تو ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں حال سے اثر مت لے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ غیر اللہ سے اثر مت لے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ مادی اسباب کے قلت کثرت سے اثر نہ لے، تو اللہ کے غیر سے اثر نہ لے، تو اللہ کے غیر کی طرف دیکھ ہی نہیں۔ تیری تو ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہو کہ بھائی اللہ میاں مجھ سے کیا چاہ رہے، بیماری میں اللہ میاں کیا چاہ رہے، تندرستی میں اللہ میاں کی چاہت کیا ہے، مالداری میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، فقر و فاقے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، سفر میں اللہ تعالیٰ کے کیا اوامر ہیں، حاضر میں اللہ تعالیٰ کے کیا اوامر ہیں، کپڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کیا ہیں، جوتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کیا ہیں، مکانات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کیا ہیں، کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوامر، نبیوں کی سنت کیا ہے، پینے کے۔ تیرا تو کام ہی ایک ہے، تو دوسری طرف توجہ بھی نہ کر، تو دوسرے سے اثر بھی نہ لے، تو ہر حال میں یہ دیکھ کہ بھائی اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے۔ تیرا ایک ہی کام، ایک ہی مقصد، اور یہی ہے تیرا مقام۔ تو ہے خلیفۃ اللہ فی ارضہ، تو اللہ کا خلیفہ ہے اس کی زمین میں۔ تو اس اپنے عہدے کو دیکھنا، تو اپنے کو تو پہچان کہ میں تو چلوں گا اللہ میاں کو دیکھ کے، اس بات ہے کہ میں تو اللہ کا خلیفہ ہوں۔ جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت پڑے گی، درندہ تجھے چھیڑ نہیں سکتا، اور حد کی حد یہ ہے کہ آگ تجھے جلا نہیں سکتی، اور سمندر تجھے ڈبو نہیں سکتا، اور چھری تجھے کاٹ نہیں سکتی، جب تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی حیثیت پر چلے گا۔ تو اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت کو پہچان لے۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بحرین کے لیے روانہ کیا، اور یہ لشکر کو لے کر سمندر تک پہنچ گئے۔ سمندر تک پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ بحرین کا جو گورنر ہے فارس ایران کا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی مسلمان آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اسلام، یعنی اللہ تعالی کے اوامر اور نبی علیہ السلام کے طریقے اور سنتیں جب اللہ کی رضا کے لیے عملاً وجود میں ہوں گے، یہی اسلام ہے، یہی اللہ کا دین ہے، تو اس کی ہیبت، اس کا رعب ایک مہینے کی مسافت تک اس کا رعب پڑے گا، اسلام کے اعمال کا، اسلام کے احکام کا، اور اسلام کا ایک مہینے کی مسافت پر جہاں پہنچتا وہاں پر اس کا رعب پڑے گا، اور لوگ تابع ہوتے چلے جائیں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ تو اسلام پر چل، تو خلافت پر رو، تو اس کا اثر ایک مہینے تک جہاں آدمی پہنچ سکے، وہاں تک اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام کے اثرات پڑیں گے۔ جب یہ انسانوں میں موجود ہوگا اسلام، تو کہے کے چکر میں پڑا۔ تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دیا اور کہا بحرین چلے جاؤ۔ تو بحرین کے گورنر کو بھی پتہ چل گیا، حالانکہ سمندر بیچ میں ہے۔ اب
علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ وہ تمہارے لشکر کے، حالانکہ یہ لشکر چھوٹا تھا ہے اور بحرین کا وہ گورنر ہے اور فارس ایران کے تابع ہے اور آدھی دنیا پر ایران کی حکومت چھائی ہوئی ہے، آدھی دنیا پر قابض ہے، آدھی دنیا پر قابض تھا ہرقل قیصر روم اور آدھی دنیا پر چھا ہوا تھا کسرا فارس، اور مسلمان تو بیچارے بہت تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن اسلام پر جمع ہوئے اور اسلام کے مطابق چل رہے، اللہ کے احکام کو ادا کر رہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو پکڑے ہوئے اور اس پر چل رہے ہیں، رات دن اللہ کا دھیان ہے، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو اللہ میں آگے احکام وہ سارے ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا رعب سمندر پار گورنر پر اتنا پڑا کہ وہ گھبرا گیا، حالانکہ ابھی سمندر بیچ میں ہے اور وہ سمندر کے کنارے پہ پہنچے ہیں۔ تو فارس کا جو گورنر تھا بحرین میں وہ گھبرایا اور گھبراہٹ میں کہا بھائی بھاگو یہاں سے چلو، ابھی تو وہ بہت دور ہیں، وہ اسلام کا رعب ہے۔ اچھا یہ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گیا، تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں جو جہاد ہے، جہاد کے لفظ سے ساری دنیا کانپتی ہے، تھراتی ہے، حالانکہ جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد میں جانے والے جاتے ہی لڑیں گے نہیں، ملک پہ تمہارے قبضہ نہیں کریں گے، تمہاری چیزوں پر قبضہ نہیں کریں گے، یہ تو سب سے پہلے انہیں حکم ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ میاں کا، سمندر بھی اللہ میاں کا، لکڑی پتھر لوہا پیتل تانبا کانسی درند پرند چرند یہ ساری مخلوق تو اللہ میاں کی ہے، سورج چاند دن رات سردی گرمی سب اللہ میاں کی ہے۔ تو اور یہ جو جن کے پاس تم جہاد کے لیے جا رہے ہو وہ بھی اللہ میاں کے ہیں، ان کو بھی اللہ میاں نے بنایا ہے اور ان کے لیے یہ سارا نقشہ بھی اللہ میاں نے بنایا ہے۔ تو جہاد کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ کا پیغام پہنچاؤ کہ بھائی دیکھو یہ جو زمین آسمان کائنات ہے یہ اللہ میاں کی ہے اور یہ سمندر سب کچھ اللہ میاں کا ہے اور تم بھی اللہ میاں کے، ہم بھی اللہ میاں کے۔ تو پہلا کام ہے کہ ان کو یہ پیغام دو اللہ کا کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے جس نے تمہیں بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اس اللہ کا پیغام دینے آئے کہ تم اس کا اقرار کرو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، الہ صرف اللہ ہے، محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ پیغام اللہ کی طرف تمہیں دینے آئے، سب سے پہلے یہ پیغام دو۔ اگر وہ اس پیغام کو مان لے بھر لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر وہ اس کا انکار کریں کہ بھائی ہم تو، حالانکہ یہ اپنا پیغام نہیں دے رہے، اپنی کوئی شرط نہیں لگا رہے، یہ تو اللہ میاں کا پیغام دے رہے کہ بھائی جس اللہ کی زمین آسمان سورج چاند تم بھی ہم بھی، آنکھ اس نے بنائی، زبان اس نے بنائی، کان اس نے دیے، ہاتھ اس نے دیے، دل دماغ اس نے دیا، ہر کچھ تو تمہیں اللہ میاں نے دیا اور ہمیں بھی، ہم تو اس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اس اللہ کا پیغام یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنے اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، بس ہم تو یہ پیغام دینے آئے، تو ڈرنے کی کیا بات؟ اگر وہ اس پیغام کو مان لے الحمدللہ ماشاءاللہ، اب ان کو نماز کی اور عبادات کی پھر زکوٰۃ کی جو اللہ کے حکام ہیں، بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، سب سے پہلا ہے کلمہ شہادت، اس کے بعد ہے نماز،
روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں. تو اگر اس کو مان لیتے ہیں لڑائی ختم، ہر چیز تمہارے پاس. اور اگر اس کو نہ مانے تو پھر بھی لڑائی نہیں، پھر بھی قتال نہیں، اجازت ہی نہیں. اب ان سے یوں کہو کہ دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہم نے تمہارے بڑوں کو پہنچا دیا، سردار کو، گورنر کو، بادشاہ کو، وزیر کو پہنچا دو. اگر نہ مانے تو اب ان سے یوں کہو کہ دیکھو یہ زمین اللہ میاں کی ہے، تمہاری نہیں، اور پانی بھی اللہ میاں کا، ہوا بھی سب کچھ اللہ میاں کا ہے. تو اب تم ہمارے تابع ہو جاؤ، اور سال میں تھوڑا سا جزیہ دے دیا کرو، تاکہ یہ اللہ کا پیغام ہم تمہارے عامت الناس، فقیروں، مسکینوں، غریبوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب تک پہنچا سکیں. ہم تو اس پیغام کو پہنچانے آئے ہیں، تم رکاوٹ نہ بنو. اور اس کی شکل ایک ہی ہے کہ تم تابع اور ہم متبوع، اور تم جزیہ دے دیا کرو، تابع داری ہماری اختیار کرو، تاکہ یہ پیغام خداوندی ہم ہر ایک کو پہنچا دیں. اگر اس پر رضامند ہو جا تو بھی لڑائی نہیں، اور اگر وہ اس پر بھی رضامند نہ ہو تو یہ ملک کی لڑائی تھوڑا ہی ہے، یہ ملک چھیننے کے لیے لڑائی تھوڑا ہی، یہ سامان بٹورنے کے لیے لڑائی نہیں، یہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے سے رکاوٹ بن رہے. ارے بھائی تمہاری سر کی کھوپڑی سے لے کر پیر کے ناخن تک تم اللہ نے بنائے، تمہاری ماں کے پستانوں میں دودھ اللہ میاں نے دیا، ہر چیز اللہ میاں کی ہے، زمین بھی، آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی، گندم بھی، جو بھی، چنا بھی، بٹر بھی، باجرہ بھی، لوہا بھی، پیتل بھی، تانبا بھی، سب چیز اللہ میاں کی ہے. اور تم اللہ میاں کے بندے ہو، اور ہم اللہ میاں کا پیغام لے کر آئے. اب نہ تو تم خود مانو اور نہ ان عوام تک پہنچانے کے لیے تم موقع دو کہ جزیہ ہمارے ماتحت ہو کر ہو. تو اب ایسے نااہل اور نالائقوں کے لیے اللہ ہی کا حکم ہے اب کہ ان کی گردن اڑا دو کم بختوں کی. نہ خود صحیح چلتے ہیں، نہ صحیح بات دوسروں تک پہنچانے دیتے ہیں. اصل جہاد کا موضوع دعوت ہے، اور ہدایہ میں صاف لکھا ہے جہاں کیفیت القتال، ہدایہ میں باب ہے کیفیت القتال، کہ قتال کس کیفیت سے کرو، اس کیفیت سے کرو کہ پہلے سب سے پہلے شہادتین کی دعوت دو. یہ ہے کیفیت قتال کی. اور اس پر آ جائے فبہا، اور اس پر نہ آئے پھر بھی قتال کی اجازت نہیں. اب تم ان سے کہو کہ یہ پیغام ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، اب تم ہمارے ماتحت ہو، تھوڑا سا جزیہ دے دیا کرو. اگر اس پر رضامند ہو جائے پھر بھی قتال نہیں. اس کا بھی انکار کریں تو اب ان سے کہو کہ اب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ تم اللہ کے ہوتے ہوئے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج اللہ کا، سب کچھ تو اللہ کا، اور ہم لائے ہیں اللہ کا پیغام، اپنا نہیں لائے، اور تم اللہ کے پیغام کا کر رہے ہو انکار. تو اس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تو اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے آئے کہ اب ان کی گردن اڑاؤ اور ان کی ہر چیز پر قبضہ کرو. یہ نہ اہل ہیں نہ لائق ہیں، ہمارا ہی کھاتے ہیں، ہماری زمین پر رہتے ہیں، ہمارا ہی پانی پیتے ہیں، اور ہماری آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہماری دیے ہوئے کان سے سنتے ہیں، اور پھر ہمارا پیغام نہیں مانتے. تو اب ان کی گردن بھی اڑا دو، اور ان کے بال پر بھی قبضہ کر لو، ان کی چیزوں پر بھی قبضہ کرو، ان کی زمینوں پر بھی قبضہ کرو. یہ نہ اہل ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان زمینیں ان کے پاس چھوڑی جائیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو باقی رکھا جائے. اب ہے جہاد کا حکم، قتال اب ہوگا. تو الا
معاویہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمندر کے کنارے پہنچے اور انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ گورنر جو ہے فارس کا ایران میں، اس میں بحرین میں، وہ تو ڈر کے بھاگنے کا سوچ لیا اس نے. تو ہمارے جیسا تو آدمی خوش ہو جاتا کہ چلو بھائی دشمن ڈر گیا بھاگ گیا. نہ، وہ تو صحابہ ہیں. انہوں نے کہا بھائی وہ اگر بھاگ گیا تو ہمارا ملک پر قبضہ ہو جائے گا، تو یہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود تو ملک پر قبضہ کرنا نہیں ہے کہ دشمن بھاگ گیا کر لو قبضہ. ہمارا مقصود تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ہمارا مقصود کیا ہے بھائی؟ ہمارا مقصود تو دعوت ہے کہ ہم تو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. تو اگر وہ بھاگ گیا تو وہ سمجھے گا نہیں کہ ہم کس لیے آئے. وہ تو یہ سمجھا غلطی سے کہ ہم ملک چھیننے آئے. نہ، ہم تو ملک چھیننے نہیں آئے، ہم نے ملک چھیننے آئے. وہ غلط سمجھا. ہم تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. اگر وہ اللہ کا پیغام مان لیتا ہے، ملک اس کا، چیزیں اس کی. بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ میں آپس میں ہوئی لڑائی، تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے وزیر سے کہا کہ بہت بڑا اچھا موقع ہے، ایک کا ساتھ دے کے دوسرے کو ہرا دو، اور جب دوسرا ہار جائے گا تو مقابلہ ایک ہی سے رہے گا. اور معاویہ سے امید ہے کہ وہ ہماری بات مان لے گا، لہذا معاویہ کو میں لکھتا ہوں کہ ہم تمہاری ساتھ ہیں. اس واسطے کہ معاویہ کا پہلو یہ ہے کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا چاہیے، اور پکی بات ہے قصاص ہونا چاہیے. حضرت معاویہ کو لکھتا ہوں اور ان کا ساتھ دے کر حضرت علی کو ہرا دو. تو وزیر تھا سمجھدار. وزیر نے کہا کہ یہ ملکی لڑائی نہیں، یہ دونوں کے دونوں دین پر لڑ رہے ہیں. یہ دونوں کے دونوں کہیں پر لڑ رہے؟ یہ دین پر لڑ رہے ہیں، لہذا تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہرقل کے دماغی میں نہ بات آوے کہ دین پر کیسے لڑ رہے. وزیر سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان کی تو لڑائی دین کی وجہ سے ہو رہی. وہ کہہ رہا یہ دین ہے، وہ کہے یہ دین ہے، اس پہ لڑ رہے. ملک کی لڑائی نہیں تھی. حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی ملک کی تھی ہی نہیں، اور صحابہ میں کہیں بھی ملک پر جنگ نہیں ہوئی، آپس میں دین پہ ہوئی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ حدیث پہنچی، حالانکہ لشکر لے کے جا رہی، کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ عائشہ تیری لڑائی ہوگی علی سے اور علی حق پر ہوں گے. اوہو، حدیث یاد آ گئی، فوراً لشکر کو واپس لے آئی. وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ جب ہماری دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی تو کچھ بھی ہو. نا 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 نا، جب ان کے سامنے حدیث آئی فوراً واپس چلی آئی. اور کمال ہے، جب دونوں لشکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور حضرت علی کا لشکر لڑتے تھے تو لڑائی ہو رہی، اور آج نماز کا وقت، اعلان ہو گیا بھائی نماز پڑھو. تو نماز یہ بھی پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے. ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ بھی لشکر نماز پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا. چھوڑ دو بھائی لڑائی، اب نماز کا وقت آ گیا، بہت اذان ہو گئی. حضرت معاویہ کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا اور حضرت علی کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا. اور حضرت علی کے سپاہی، نہ حضرت معاویہ کے سپاہی، وہ حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے جا کے. کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے؟
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی اور لشکر والے نماز کہاں پڑھ رہے؟ حضرت علی کے پیچھے. اور جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت معاویہ کے دسترخوان پر حضرت علی کے لشکری کھا رہے. اور جب لڑنے کا وقت آیا تو لڑ رہے دونوں. تو کسی نے کہا بھائی عجیب بات ہے، نماز تو تم پڑھو علی کے پیچھے اور کھانا کھاؤ حضرت معاویہ کے دسترخوان پر، یہ عجیب دل رہی تمہاری. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، دیکھو کھانا تو مزیدار ہے حضرت معاویہ کے دسترخوان کا، اور بھائی نماز بڑھیا ہے حضرت علی کے پیچھے. یہ ہو رہی جنگ بھائی. تو جو لوگ صحابہ کے بارے میں کھٹکیں فوراً جھٹ کو کہ یہ شیطان کا چکر ہے، وہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، یہ بھی صحابی دونوں حق پر اور دونوں جنتی، یہ تو شیطان کا چکر ہے بیچ میں. تو انہوں نے کہا بھائی سچی بات ہے، کھانا تو مزیدار ہے معاویہ کے دسترخوان پہ، اور بھائی نماز بڑھیا ہے علی کے پیچھے. تو ان کے معاویہ کے لشکری بہت سے حضرت علی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بہت سے لشکری دسترخوان پر حضرت معاویہ کے کھا رہے ہیں. ساری دنیا دھوکے میں ہے، حق کو پہچان نہیں رہے. بہرحال تو وزیر نے کہا بادشاہ ہرقل سے کہ بھائی یہ تو دین کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. تو ہرقل کے دماغ خراب تھا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی بات کہ دین پہ کیسے لڑ رہی ہے، تو دنیا کی لڑائی ہو رہی. تو اس نے وزیر کی بات نہیں مانی. ہرقل نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچہ لکھا کہ عثمان کا قصاص لینا ضروری ہے اور آپ حق پر ہیں، اور حق کا ساتھ دینا یہ انسانی فریضہ ہے، لہذا میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. ارے بھائی سن بھی رہے گا نہیں؟ اللہ ہمیں ہر موقع کے شیطان کے چکر سے بچا دے. تو حضرت معاویہ لکھ رہے ہیں جبکہ حضرت علی سے لڑائی ہو رہی، لکھ رہے کیا لکھ رہے؟ او روم کے کتے. یہ کون لکھ رہا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے او روم کے کتے، میں تیری چال کو خوب سمجھتا ہوں. اگر تو نے حضرت علی کی طرف قدم بڑھایا تو معاویہ کی تلوار تیرا سر توڑ دے گی. یہ ہیں صحابہ. کیا سمجھ رہے؟ لکھ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جبکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا لشکر لے کر تمہارے ساتھ ہو جاؤں اور ہم دونوں مل کر حضرت علی کو ہرا دیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے او روم کے کتے، میں تیری چال کو خوب سمجھتا ہوں. اگر تو نے علی کی طرف قدم بڑھایا تو معاویہ کی تلوار تیرا سر توڑ دے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے وہ تو حق پر بات چلتی ہے ان کی، وہ دنیاوی لڑائی پر قیاس ہی نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کے کسی اختلاف کو، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی کسی لڑائی کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کی کسی جنگ کو آپس کی کبھی ہرگز نہیں شیطان کے چکر میں آنا چاہیے کہ وہ دنیا پہ لڑے. کبھی شیطان کے چکر میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ ملک پہ لڑے. ان کی ملک کی لڑائی ہے ہی نہیں، وہ تو دین پہ لڑ رہے. تب ہرقل کی آنکھ کھلی کہ اب پتا چلا کہ واقعی وہ تو دین پہ لڑ رہے ہیں، دنیا کی لڑائی نہیں ہے. کار پاک آرا قیاس از خود مگیر، پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ہم گندے ہیں.
کہ جیسے ہم ویسے نہ، وہ صحابہ ہیں، وہ حضور کے چہیتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو جو بھی کام کریں گے اللہ کے حکم کو دیکھ کر، نبی کے طریقے کو پہچان کر۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال یہ تھی بات۔ تو عرض کرنا یہ ہے میرے پیارو، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے نائب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے آپ رسول اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کی کتاب کے وارث ہیں۔ تمہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا وارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، تو کہاں جا رہے؟ ارے تھارا خدا بھلا کرے، اللہ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی۔ میں سمجھ رہا دکاندار ہوں، توبہ توبہ، تو دکاندار نہیں ہے، یہ دکان تو وقتی ضرورت حاجت کے لیے ایسی ہے جیسے پیشاب کو چلے گئے، جیسے بیت الخلا میں چلے گئے، جیسے رات کو سو گئے، جیسے کھانا کھا لیا۔ تو دکاندار نہیں ہے۔ یہ بڑی زبردست غلطی ہے کہ میں اپنے آپ کو دکاندار سمجھ کر دکان کروں۔ تو زمیندار نہیں ہے۔ وہ تو آدم علیہ السلام کو نہ زمیندار کہا، نہ دکاندار، نہ کارخانے دار کہا، وہ تو کہا خلیفہ۔ ارے بھائی آدم کی اولاد میں نسل میں ہو یا کسی اور کی، ہم تو بھائی آدم علیہ السلام کی نسل میں ہیں بھائی، اور آدم علیہ السلام کا تو خلافت ہے، تو اللہ کے خلیفہ کی اولاد ہو تم۔ اور وہاں آدم علیہ السلام کو جو فرمایا تھا کہ میں اپنا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خلافت آدم تک چلے گی، نہ، قیامت تک آخری انسان تک یہ خلافت چلے گی۔ آخری انسان تک یہ خلافت چلے گی۔ آدم علیہ السلام پر ختم نہیں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد خلیفہ، ان کی اولاد خلیفہ، اولاد کی اولاد کی اولاد خلیفہ، ہم اللہ کے خلیفہ کی اولاد میں ہیں، اور خلافت ہر انسان کا اصلی مقصدی کام ہے۔ اگر وہ اس سے انحراف کرے گا، اس سے، اور خلافت کے کیا معنی؟ 24 گھنٹے میں، ہر وقت، ہر آن، ہر حال میں، ہر گھڑی آنکھ کے اعمال قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حکم ہے خدا کا کہ ایسے موقع پر جب غیر محرم عورت سامنے ہوں تو نظر نیچی کرو، یہ ہے خلافت، حکم ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور اے میرے حبیب کہہ دو میری طرف سے کہ عورتیں بھی ایسے موقع پر نظریں نیچی رکھیں۔ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھے نہیں، اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھے نہیں۔ قل، کہو، حکم دو، یہ مومنات کو بھی کہو اور مومنین سے بھی کہو۔ تم تو اللہ کے خلیفہ ہو، تمہیں حکم یہ ہے کہ نظر نیچے کرو، بہت اچھا صاحب۔ تمہارا تو ہر آنکھ کا عمل خلافت کی حیثیت سے، کان کا عمل خلافت کی حیثیت سے، زبان کا عمل اللہ کی خلافت کی حیثیت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے نیابت۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، نائب ہو، ان کے خلیفت ہو، اور اللہ کے خلیفہ ہو، اور اللہ کی کتاب ایک جو نازل ہوگی قرآن پاک، قیامت تک یہی چلے گی، اس کے وارث ہو، اللہ کی کتاب کے وارث ہو۔ تو تمہیں تو اس وراثت کو سنبھالنا ہے، اس وراثت پر چلنا ہے،
اس وراثت کو دیکھنا ہے کہ کام بعد میں کرو، پہلے حکم معلوم کرو، کام بعد میں کرو، پہلے سنت معلوم کرو۔ دھوبی صاحب تو اللہ کا خلیفہ ہے، پہلے اللہ کے احکام معلوم کر پھر کپڑے دھو۔ درزی صاحب تو اللہ کا خلیفہ ہے، پہلے اللہ کے احکام سیکھ اور اس کے بعد میں درزی کا کام کر۔ او بھائی میرے پیارے مزدور، تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھ، پہلے اللہ کے احکام معلوم کر اور اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے حضور کی سنت ادا کر، اور اس سنت اور حکم کے مطابق مزدوری کی اجازت ہے۔ اگر تو حکموں کو نہیں سیکھے گا اور سنت کو نہیں سیکھے گا تو نے خلافت سے اپنے آپ کو گرا دیا، خطرہ ہے رانے درگاہ نہ ہو جا۔ او بھائی زمیندار صاحب، او مسلمان بھائی زمیندار، تو اللہ کا خلیفہ ہے، زمیندارے کے بارے میں پہلے اللہ کے حکموں کو سیکھ اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھ اور اللہ کا خلیفہ بن کر کھیت کر۔ پھر کیا ہوگا تیرے کھیت میں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر پر پہنچے اور گورنر بحرین کا بھاگ رہا، تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی دیر ہو جائے گی، اگر ہم کشتیوں میں بیٹھ کے چلے تو بھائی لگ جائے گی دیر، اور وہ جائے گا بھاگ تو اللہ کا پیغام تو نہ پہنچا سکے ہم اس کو، تو کیا کریں پھر؟ یہ لشکر کس کا؟ اللہ کا۔ کام کس کے جا رہا؟ اللہ کے۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اچھا یہ بتاؤ یہ سمندر کس کا ہے؟ ارے بھائی کس کا ہے؟ لشکر بھی اللہ کا ہے، کام بھی جا رہا ہے اللہ کے، اور سمندر بھی اللہ کا۔ یہ ہے طالب بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لشکر کو حکم دیا کہ سموا اللہ واقتحموا، بسم اللہ پڑھو اور سمندر کے اوپر کو چلو۔ بسم اللہ پڑھو، کہاں چلو؟ کیونکہ اگر بیٹھے کشتی میں تو دیر لگ جائے گی، اور جس مقصد کے لیے جا رہے وہ فوت ہو جائے گا، ہم اس کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو صاف حکم دیا سمندر اللہ کا ہے، ہم اللہ کے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سمندر بھی اللہ کا۔ سموا اللہ واقتحموا، یہ ہے اس امت کا مقام، اس امت کا مقام یہ ہے، خلافت کا مقام یہ ہے، نیابت کا مقام یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے تابع ہیں۔ الم ترو، آنکھ کھول کر نہیں دیکھ رہے کہ آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان، چاہے سمندر ہو، چاہے پانی، آگ ہو، چاہے پتھر لکڑ، سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا، یہ تو تمہارے تابع ہے، تمہارے لیے مسخر ہے۔ تو ان کے دل میں آیات اور ساری آیات ان کے سامنے ہیں، تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دے دیا کہ سموا اللہ واقتحموا، بسم اللہ پڑھو، دریا کے اوپر کو چلو، کیا میں جلدی جانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فَسَمَّيْنَاهُ، ہم سب نے بسم اللہ پڑھی بھائی، وَاقْتَحَمْنَا، اور سمندر پر چل پڑے، وَمَا بَلَّ الْمَاءُ أَسْفَلَ خِفَافِ إِبِلِنَا، اور سمندر کے پانی نے ہمارے اونٹوں کے پیروں کے تلوے کو تر بھی نہیں کیا۔ بھئی تم تو یہ ہو، تمہارا تو کام یہ ہے، تم تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، تو تم نائب رسول اللہ ہو، تم تو وارث کتاب اللہ ہو۔ سمندر کی حیثیت کیا ہے؟ سمندر ہوتا کون ہے؟ بس سمندر کو کسی نے بنایا؟ اللہ بھی نہیں۔
تو اللہ میں کے کام میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت کو یہ حقیقت عطا فرما دے، ہم جو ادھر ادھر بھٹک گئے، کوئی پیسے کو دیکھ کے چل رہا اور تیرا خدا بھلا کرے، خدا تیرے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اسے فرعون کو سمجھاؤ، انہو طغی، یہ سرکشی پر اترا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں، میں فقیر، میرا بھائی فقیر، اور وہ ہے ملک مصر کا بادشاہ، اب اس کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، ہم دو فقیر ہیں، اور ہم جب اس کو جا کے دعوت دیں گے لا الہ الا اللہ کی تو وہ تو ہمارے مقابلے پر آئے گا، وہ ہے ملک مصر کا بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا چلو وہ ملک مصر کا بادشاہ ہے، ہم تمہیں یمن کی بادشاہ دیتے، نہ، ان کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ میاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اننی معکما، جاؤ میں خود تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیا کرے اللہ میاں؟ جب میں ہوں تمہارے ساتھ، تم کہیں سے گھبرائے؟ اسمع و ارا، فرعون بول کے دیکھ کے سن لوں گا اور کر کے دیکھ کے دیکھ لوں گا۔ کون کہہ رہا کہ فرعون ذرا تمہارے مقابلے پر آئے تو صحیح اور تمہیں کچھ کہے تو صحیح، اسمع و ارا، یہ فرعون جو تمہارے مقابلے پہ کچھ کہہ کے دیکھ کے سن لوں گا، کچھ کر کے دیکھ کے دیکھ لوں گا، یہ ہے تمہاری اننی معکما، میں ہوں تم دونوں کے ساتھ۔ بھائی مسلمان کا کام، اس امت کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لے کے چلے، تم کاہے کے چکروں میں پڑے؟ کس کو ساتھ لے؟ تمہارے ساتھ تو اللہ میاں ہے، اور جس کے ساتھ اللہ میاں ہے نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے نہ ٹکے کی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہی حکم دے اس کو کہ لشکر لو، بہت اچھا تھا، آپ کو حکم ادا کرنے کے لیے لے رہے، اللہ ہی اس کو حکم دے کہ تلوار لو اور مارو، تو اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے تلوار اٹھا رکھی ہم نے، تو اپنی چاہت پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی غرض کے لیے نہیں، اور تلوار پر یقین کرنے کے ساتھ نہیں، ہم تو اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں۔ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے موقع پر ایک یہودی کو نیچے گرا لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور تلوار سے ماری، تو اس نیچے پڑے ہوئے یہودی نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ تھوک دیا۔ تو علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چھوڑ کے کھڑے ہوئے، تلوار نہیں ماری۔ اگر میرے جیسا نااہل ہوتا تو ایک کے بجائے 2 دفعہ مارتا تلوار، کم بخت میرے چہرے پہ تھوکنا، مگر وہ حضرت علی ہیں، وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، انہوں نے ایک دم ان کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ یہودی حیران، ارے میں نے تو اس کے منہ پہ تھوک دیا اور یہ جلدی مارنے کے بجائے اور چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے بابا سچ بتاؤ، میں نے جب تمہارے منہ پہ تھوک دیا تو بجائے جلدی مارنے کے، میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ بھائی اب مرتا کیا نہیں کرتا میں، مجھے تو مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ تیرے منہ پہ تھوک دوں، میں نے تو اپنی بنا سے نکال لی تھی اور تو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا
تو میرے غصے میں کچھ زیادتی ہوئی. میرے غصے میں کیا ہوئی؟ زیادتی. تو میں سمجھا کہ اوہو، یہ جو غصے میں زیادتی ہوئی یہ تو میرے نفس کی طرف سے ہے. یہ غصے میں زیادتی کیوں ہوئی؟ میرے نفس کی طرف سے ہے کہ اس نے میرے منہ پہ تھوک کے مجھے ذلیل کر دیا. تو نفس کی طرف سے یہ غصہ بڑھا. یہ غصہ کس کی طرف سے بڑھا؟ تو اب جو میں تمہارے تلوار ماروں گا تو خالص اللہ کے لیے نہ رہی. وہ تلوار خالص، یہ ہے جہاد. وہ تلوار خالص اللہ کے لیے نہ رہی، وہ تو میں اپنے نفس کے لیے بھی ہو گئی. اور اپنے نفس کے لیے ہمیں مارنے کی اجازت نہیں کسی کو. تو جہاد میں جو قتال ہے وہ اللہ کے امر کو ادا کرنے کے لیے ہے، وہ اپنے نفس کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں. یہودی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. یہودی نے کیا کیا؟ فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو میرے پیاروں، ہر چیز میں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ میں کیا چاہ رہی ہے. تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر یہ وہ ہے جس کو حضور بھیج رہے ہیں، اور جو خالص اللہ کی دعوت لے کے جا رہا اور خالص اللہ کے لیے جا رہا، ملک کے لیے نہیں جا رہا، مارنے کے لیے نہیں جا رہا، اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے جا رہا. سمندر آیا بیچ میں تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سم اللہ وقتحم، بسم اللہ پڑھو، سمندر پہ چلو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ فسمینا، ہم سب نے بسم اللہ پڑھ لی. یہ صحابہ کی بسم اللہ ہے، میری آپ کی نتو خیرو کی نہیں. فسمینا، سب نے بسم اللہ پڑھ لی. وقت ہمنا، اور دریا میں گھس گئے. فعبرنا، پار پہنچ گئے، بھاگے جا رہے. اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر سمندر کے اوپر کو بھاگے جا رہے. یہ پانی کس کا ہے؟ سمندر کس کا ہے؟ در کس کا ہے؟ یہ ہے. بس یہ سیکھنا ہے مجھے بھی، آپ کو، ساری امت کو اس کی دعوت دینی، قیامت تک کی نسلوں کو اس کی دعوت دینی. یہ ہے تبلیغ. اللہ کے غیر سے اثر لینا وہ اس کام میں نہیں ہے. اللہ ہی سے اثر لینا، اللہ کے غیر سے اثر ہی نہ لو. سمندر کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. تو پہنچ گئے آن کی آن، خدا کی شان. اور فرماتے ہیں کہ وما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور ہمارے اونٹوں کے پیروں کے تلوے کو پانی نے تر بھی نہیں کیا. وہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کا لشکر ہے بھائی. میرے پیاروں، یہ ہے مجھے بھی سیکھنا، آپ کو بھی. ابھی ہمارے دلوں پر مادیت، بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہمارے دلوں پر مادہ چھایا ہوا ہے. اس مادے کو کھرچ کے نکالنا ہے کہ اللہ کے غیر سے نہ کچھ ہوا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ ہوگا. یہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے. میری زبان آپ کے کان، ہو گیا کام، ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ راستے پر ایک صحابی، اور شیر سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے، اور ایک چپت مارا اس کے. کس کے چپت مارا؟ تم تو حضور کی امت ہو، تم تو مسلمان ہو، یہ شیر تمہارا غلام ہے. وہ شیر چپت کھاتے وہ بھاگ گیا. یہ ہے سیکھنا. تبلیغ میں یہ سیکھنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس پر آنا ہے، ساری امت کو لانا ہے، قیامت تک کے نقشوں کو اس میں آنے کے لیے، لانے کے لیے محنت کرنا ہے. یہ تو ہے تبلیغ.
بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو اس لیے درخواست ہے میرے پیارو، پہچانو اس بات کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خود اللہ میاں کہہ رہے، اور آدم علیہ السلام میں روح ڈال کر حکم دے دیا ساری کائنات کو، اسجدوا لی آدم، جو میرا خلیفہ ہے اس کے سامنے جھکو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پورے فرشتے جہاں کہیں بھی تھے سب نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی ادب کے لیے جھک گئے۔